الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. کسی کو دکان چاہیے، کسی کو مکان چاہیے، کسی کو سارا جہان چاہیے، لیکن راجا ہو یا رنک، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، چاہے یا نہ چاہے، مگر ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے، وہ ہے قبرستان. دکان، مکان، سارا جہان سب مل جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جگہ ملتی ہے، قبرستان، شمشان. اس جگہ کے بارے میں 2 رائیں، 2 خیالات. یہاں آدمی کو جلا دیا گیا یا دفنا دیا گیا، مسئلہ یہیں پر ختم، آگے کچھ نہیں. یہ ایک خیال ہے، یعنی موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا، آگے شنیہ 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 کچھ نہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہیں سے ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے
پہلی منزل. اقبال نے صحیح کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت پر یہ عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور یہیں سے ہمیشہ اور دائمی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حقیقی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے یہ زندگی ایک خواب جیسی ہے. آنکھیں بند ہیں اور آدمی خواب دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تب آنکھیں کھلتی ہیں. اس کا مطلب یہ زندگی میں جب تک رہتا ہے تب تک آنکھیں بند رہتی ہیں، سو رہا ہے. جیسے مرا اللہ فرما رہا ہے آنکھیں کھول دی گئیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آنکھ بڑی تیز ہو جاتی ہے. دنیا میں آنکھ ایک محدود فاصلے تک دیکھتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی بینائی بڑی تیز ہو جاتی ہے، دور تک دیکھتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب وہ جنت یا جہنم کا ذکر سنتے تو نہیں روتے تھے. قبر کا تذکرہ آتا یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جائے کرتے تھے، داڑھی بھیگ جائے گا. دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، اقتدار دے رکھا ہے، لیکن دل کالے ہیں ان کے. کھاتا وہی 2 روٹی ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں بھرتی ہے، اسے پورا جہان چاہیے. کھاتا وہی 2 روٹی. کتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ جو کھاتے وہی 2 روٹی ہیں مگر اس 2 روٹی کے پیچھے وہ اتنی ذمہ داریاں لاد لیتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کچھ دنوں تک لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں لیکن یاد رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ آپ انہیں کسی کو یاد رکھیں اس کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ خالی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن پوری روئے زمین کی نعمت ایک لالچی کی آنکھ نہیں بھر سکتی. ایک ہے پیٹ کی بھوک، ایک ہے آنکھ کی بھوک. پیٹ کی بھوک کو 2 روٹی بجھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. لیکن لالچی کی جو آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کی بھوک یہ نہیں مٹتی. اس کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. فارسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ رودے تنگ بیت نانتے ہی پرگردت اور نعمت روئے زمین پر نکنت دیدے تنگ. کہ خالی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے مگر پوری زمین کی نعمت ایک لالچی کی آنکھ نہیں بھر سکتی. اور اسی آنکھ کی بھوک میں نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. پیٹ کی بھوک تو مٹ جاتی ہے، آنکھ کی بھوک نہیں مٹتی. اسی آنکھ کی بھوک کو مٹانے کے لیے سارے ہنگامے. اس آنکھ کی بھوک نے کتنے ہنگامے برپا کر رکھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. کھاتا وہی 2 روٹی، 2 روٹی کھاتا ہے مگر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے اور پھر اس جگہ کو بھول جاتا ہے جہاں اسے جانا ہے. تو حضرت عثمان وہاں پہنچتے تو زار و قطار روتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ایک حدیث میں، پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وانه لا يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك
قال حناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقول ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول آمنت قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت ہے، میں نے پڑھ دی. راوی حضرت براء ابن عازب. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبرستان پہنچے. آپ نے فرمایا قبر تیار ہے؟ بولے اللہ کے رسول ابھی لحد تیار نہیں ہوئی. آپ بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھ گئے اور اس طرح خاموشی تھی، اتنا سائلنس تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں، تھوڑا ہلے کہ چڑیا اڑ گئی. اور نبی کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، آپ اس تنکے سے زمین کورید رہے ہیں. نبی ہے، بخشا بخشایا ہے، لیکن اتنا ڈرا ہوا ہے، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ زمین کو ایک تنکے سے کورید رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، وہ 3 سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرا نبی کون. جب جواب دے لیتا ہے اگر مومن رہتا ہے تو کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ بولے قرآن پڑھا میں نے، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کا جواب اسی وجہ سے مجھے آ رہا ہے. اس کا مطلب پہلے اسٹیپ پہ اگر کامیاب ہونا ہے قبر میں تو قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ. سارے سوالات کے جوابات آپ کو وہاں دینے کی توفیق دے دی جائے گی. تو یہ قبر، یہ آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو یہیں سے اٹھایا جائے گا اور سب بھاگ کر کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. اللہ یہیں نازل ہوگا، اس کے تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، یہیں پر حساب کتاب ہوگا. آخری ججمنٹ، لاسٹ ججمنٹ، آخری فیصلہ. پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. ہمیں جہنم پر گفتگو کرنی ہے. آیت کریمہ میں بتایا گیا اس کے 7 دروازے ہیں، بڑے بڑے 7 گیٹ ہیں. دروازے تو بہت ہیں، یہ بڑے بڑے 7 گیٹ ہیں. جانتے ہیں قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو 7 گیٹ ہیں، ہر گیٹ سے ایک متعین گروہ جائے گا. متعین گروہ کا مطلب کیا؟ ایک آدمی نے ایک بدعملی کی ہے اور جتنے لوگوں نے وہ بدعملی کی ہے سب ایک ساتھ ہوں گے. چلو پھر ایک اور قسم کی بدعملی، اس بدعملی کو جتنے لوگوں نے کیا ہوگا پورا گروہ رہے گا. یہ جا رہا ہے دوسرے دروازے سے. اس میں نقطہ یہ ملا کہ جتنی بھی برائیاں دنیا میں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان 7 برائیوں میں سے، بدعملیوں میں سے کسی ایک میں آ جاتی ہیں. بڑی بڑی 7 بدعملیاں ہیں اور جو فروعی بدعملیاں ہیں انہی 7 میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتی ہیں. اور جیسا عمل رہے گا، جیسا بدعمل، ویسے ہی گروہ رہے گا اور گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کے گیٹ تک لایا جائے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا. دعا کا مطلب ہوتا ہے دفعہ بقوت، زور سے دھکیلا جائے گا ان کو، لات مارا گیا، چل چل. دعا دفعہ بقوت، زور سے دھکا دیا جائے، چل. اور اس کے بعد دفع، دعا کا ایک اور مطلب بتایا گیا زجرہ ونہرہ بغلظۃ، سختی سے ڈانٹنا اور پھٹکانا. دھیرے چل رہا ہے، ماریں گے اس کو، تیزی سے چل جانا، جہنم تیری منتظر ہے. اور جیسے جہنم ان کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا،
جیسے ہی جہنم ان کو دور سے دیکھے گی غصے سے بھڑک اٹھے گی کہ جلدی سے ان کو میرے اندر لاؤ، تغیظاً خیز میں آ جائے گی، غصے میں آ جائے گی. اور زفیرہ آواز کیسے نکالے گی غصے کی؟ کہتے زفیر اور شہیق دو آوازیں نکالتی ہے وہ. گدھا جب آواز نکالتا ہے زور سے تو اس کو کہتے ہیں زفیر. اخراج النفس و مدہ، سانس کا نکالنا اور اس کا بڑھانا. گدھا جب سانس نکالتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے، کتنی بری آواز ہوتی ہے. قرآن حکیم نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ جہنم کی آواز ہے، جہنم کی آواز ہے. سب سے بری آواز جہنم کی آواز، گدھے جیسی. جب سانس نکالتا ہے سانس کو بڑھاتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے. یہ ہے زفیر، سانس کو نکالنا اور بڑھانا. اور جب کھینچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیق. تو یہ آواز کا بڑھانا نکالنا یہ بھی بہت برا ہے، بہت بھیانک ہے. اور جب کھینچتا ہے اندر شہیق تب بھی بہت بری آواز نکالتا ہے. تو جہنم کی یہ آواز بتائی گئی، زور سے چیخے گی جیسے گدھا چیختا ہے، جلدی سے لاؤ میرے اندر. یہ تو جہنم کا حال ہے. جیسے گیٹ پر لائے جائیں گے، داروغ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ بولے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، ہم دوسری چیزوں میں مشغول تھے، ہم کو دنیا چاہیے تھی، ہم دنیا میں مشغول تھے، ہم نے دائی کی بات پر، نذیر کی بات پر کان ہی نہیں دھرا. پکڑ لیے جائیں گے، لے جاؤ ان کو اندر، اندر لے جاؤ. اندر لے جا کر کے گیٹ بند کر دیا جائے گا. سارے جہنمی اندر ہوئے کہ گیٹ بند کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیل کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو جیل کا کپڑا ہوتا ہے، اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے آپ. وہاں جیل کا ایک مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، وہ پہننا پڑتا ہے. جہنم میں بھی مخصوص یونیفارم ہے. اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. وہاں کے جو درزی ہیں، ٹیلر، یہاں تو آدمی کتان کے کپڑے، سوتی کپڑے، ٹیرلین کپڑے کاٹتے، آگ کے کپڑے کاٹیں گے. کیسا کپڑا معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. آگ کے کپڑے، آگ کا یونیفارم تیار کیا جائے گا اور وہ یونیفارم کہا جائے گا پہن لو، پہنا جائے گا. یہ جہنم کا یونیفارم ہے، آگ کا کپڑا. یہ ہو گیا یونیفارم ہو گیا. اب بیرک بھی ملتی ہے نا جیل کی، جیل کی بیرک. اللہ. اور جب بیرک میں داخل کیا جاتا ہے تو اوڑھنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، ایک چادر. بچھانے کے لیے دیا جاتا ہے کوئی بچھونا. اللہ نے فرمایا جس بیرک میں داخل کیا جائے گا، جانتے ہو بیرک کیسی ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ. یعنی چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، دیواریں بھی داہنی اور بائیں، آگے پیچھے کی ساری دیواریں آگ کی. یہ ہے آپ کا بیرک، جہنمیوں کا بیرک. یہ جہنمیوں کا بیرک ہے. اوپر آگ کا سائبان، نیچے آگ، تمام دیواریں آگ کی. یہ ہے بیرک. اچھا، اس میں جو اوڑھنے کے لیے چادر دی گئی ہے، جو بچھانے کے لیے بچھونا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. ان کا بچھونا آگ کا، ان کا اوڑھنا چادر آگ کی. بچھونا آگ کا، چادر آگ کی. اندازہ لگائیے کہ ایک کار ہو، کار کے سارے شیشے چڑھا دیے گئے ہوں اور گاڑی لاک کر دی گئی ہو، اور اندر کسی آدمی کو بٹھا کر باہر سے آگ لگا دی گئی ہو، پیٹرول چھڑک کر کے. آدمی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، نہ نکل پا رہا. اس کی کیفیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی. بتاؤ، وہ تو تھوڑی دیر میں جل کر کے مر جاتا ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ چاروں طرف آگ ہے. چھت آگ کی، فرش آگ کا، دیواریں آگ کی، بچھونا آگ کا، چادر آگ کی. وہاں تو کار میں بیٹھا ہوا آدمی مر گیا، کہانی ختم ہو گئی. یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيى.
آدمی یہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی زندگی ہے, کون سی حیات ہے؟ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یا تو آدمی مر جاتا ہے, ہم یہ جانتے ہیں, یا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آدمی زندہ ہے. ہم زندگی اور موت کو جانتے ہیں. یہ تیسرا جو منزلہ ہے, یہ تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ تو مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. اللہ, قرآن حکیم نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے جہنم کا, خالی ان آیات کو پڑھ لے تو آدمی کا دل دہل جائے گا. اچھا, یہ جو بیرک ہے, بیرک, ایک ایک بیرک میں کئی کئی لوگ ہیں, ایک نہیں کئی لوگ. اللہ نے فرمایا اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, زور زور سے چلائے گی, اور جب اندر ڈال دیا جائے گا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. ایک ساتھ کئی لوگوں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا. مقررین, ایک ہی زنجیر ہے اور سارے لوگ ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں. باندھ دیا گیا سب کو, بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں. مقررین, بیڑیاں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں. اور بیرک کیسی ہے؟ مکانن ضیقن, بالکل تنگ جگہ ہے وہ. اللہ اکبر. چاروں طرف سے چلو آگ نہ ہو, لیکن ایسے مکان میں آپ کو بند کر دیا جائے کہ چھوٹا سا ہو اور کہیں سے ہوا نہ آتی ہو, اور دروازہ بند کر دیا جائے. تھوڑی دیر کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں دنیا کے اندر آگ بھی نہیں ہے, خالی آدمی کو ایسی جگہ میں جو بالکل تنگ ہے بند کر دیا گیا ہے, جہاں سے کوئی ہوا نہیں آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے اندر آدمی مر جائے گا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ چاروں طرف آگ ہے اور تنگ جگہ ہے. آدمی چلائے گا, آدمی چلاتا رہے مجھے باہر نکالو, میں یہاں مر رہا ہوں, میری سانس گھٹ رہی ہے, نکالو مجھے باہر. کوئی آواز رسپانس میں نہیں ہے, جواب نہیں دے رہی ہے. اللہ, چلائیں گے, کہیں گے ارے موت دے دو, موت دے دو ہمیں. کہیں گے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا, کہیں گے موت دے دو. ان کی بے بسی کا حال دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے. ان کی بے بسی کا حال یہ ہے, یہ نہیں کہہ رہے مجھے بچا لو. آدمی کہیں کسی مکان میں پھنس جائے تو کیا کہے گا؟ ہیلپ ہیلپ, ارے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں بچاؤ, کہہ رہے ہمیں مار دو. ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بچا لو, ہیلپ, وہاں تو ہیلپ آنے والی ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے مار دو, اے ہلاکت آ جا. جواب ملے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک ہلاکت کو مت پکارو, آج بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو. کوئی ہلاکت آنے والی نہیں ہے, موت نہیں آنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کو تو خود موت آ چکی ہے. اب کیسے موت آئی؟ تم موت کو پکار رہے ہو, موت آنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ موت خود مر چکی ہے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائے گا, جہنم میں جہنم, تو موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا موت کو, اور کہا جائے گا جنتی اپنے بالا خانوں پر آ جائیں, کنارے آ جائیں, اور جہنمی جہنم کے کنارے پر آ جائیں. اور اس کے بعد کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے, اور موت کو وہیں ذبح کر دیا جائے گا. تو جو جنتی ہوں گے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا, اور جو جہنمی ہوں گے ان کے غموں میں اضافہ ہوگا کہ اب تو مرنا ہی نہیں ہے. موت جسے آنا تھا وہ تو مر چکی ہے, موت مر چکی ہے. تو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک موت نہیں مانگو, ہزاروں لاکھوں موت مانگو, موت آنے والی نہیں, اس لیے کہ خود موت کو موت آ چکی ہے. اب یہاں کسی کو مرنا نہیں ہے. لا يموت فيها ولا يحيا, نہ کوئی مرے گا نہ زندہ رہے گا. عجیب و غریب کیفیت ہوگی یہاں, اور ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے, ابد تک یہ سلسلہ عذاب کا چلتا رہے گا. اللہ کہیں گے کھانے کو کچھ دے دو, ہاں کھانے کے لیے ہے,
فرشتے کہیں گے کھانا چاہیے, کھانا دیتے. اللہ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. وہ زقوم کا ایک پھل ہوگا, اس کا درخت جانتے کہاں اگتا ہے؟ جہنم میں, آگ میں سے پیدا ہوتا ہے. آگ, درخت پر آگ ڈال دیا جب درخت سوکھ جائے گا. کوئی نباتات آگ میں نہیں پیدا ہوتے, جل جاتے ہیں, جڑیں جل جاتی ہیں. جڑوں پر پانی دینا ضروری, ٹھنڈک ضروری ہے, تب پودا بڑھتا ہے. اور وہ درخت ایسا ہے جو آگ میں سے نکلتا ہے. وہ کیسا ہوگا اندازہ لگائیے. جب وہ کھائیں گے تو حلق میں اٹک جائے گا, نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا. چلائیں گے پانی دو, پانی لاؤ, تو پانی پلایا جائے گا. لو پانی لو. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. پانی پیتے ہی ان کی ساری انتڑیاں باہر نکل جائیں گی. یہ سورہ محمد کی آیت ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. کھانا دیا گیا, اٹک گیا کھانا. اب پانی مانگ رہے, پانی دیا جا رہا ہے, وہ بھی کھولتا ہوا پانی. پینے کے بعد انتڑیاں باہر. یہ کھانا ہے مہمانی کے لیے, اور یہ پانی ہے, یہ شربت دیا جا رہا ہے. لوگ کس خیال میں ہیں اور کون سی خوفناک چیز ان کی منتظر ہے؟ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا. مرصاد کا مطلب سمجھتے ہو؟ کوئی چھپ کر کے ایسے بیٹھا ہو, کہیں چھپ کر کے بیٹھا ہو, کمین کام کہ کوئی آئے اور میں اس کو پکڑ لوں, اس کو کہتے ہیں مرصاد. مرصاد مانے گھات, جہنم گھات لگائے ہوئے, شکار آیا پکڑ لیا اس نے. ان جہنم کانت مرصادا. جہنم گھات میں ہے, چھپی ہوئی ہے, سامنے آتے ہی اس کو پکڑ لے, چھوڑتی نہیں. تو یہ جہنمی پہنچ گئے, ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, پانی دیا جا رہا ہے, اوڑھنا دیا جا رہا ہے, بچھونا دیا جا رہا ہے, جگہ دی جا رہی ہے, ساری فیسلٹی دی, فیسلٹی کہہ لیجیے اس کو, فیسلٹی دی جا رہی ہے. جو مانگ رہے ہیں سب مل رہا ہے, لیکن سب کا تعلق آگ سے ہے, سب کا تعلق عذاب سے ہے. وہاں چاروں طرف پھیلا ہوا درد کا ایک سمندر ہے, چاروں طرف چیخیں ہیں, پکارے ہیں, آہیں ہیں, کراہیں, لیکن ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے. قرآن حکیم نے بتا دیا یہیں سدھر جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو, اپنے آپ کو دنیا ہی میں سدھار لو. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ يُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اللہ اکبر. ہر جہنمی کو ایسا لگے گا جیسے موت چاروں طرف سے آ رہی ہو, لیکن مرتے نہیں ہیں. ایسا لگے گا, آدمی کو معلوم ہو کہ میرا دشمن آ رہا ہے تو گھبرا جائے گا. یہاں عالم یہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آ رہی ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت چاروں طرف سے آ رہی ہے مگر موت نہیں آ رہی ہے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. قرآن حکیم نے کس طریقے سے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے. تمام آیات کو جمع کر لیا جائے, میرا خیال ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا پڑھ کر. صحابہ کرام اسی وجہ سے, ہمارے نبی خود اسی وجہ سے جب جہنم کی آیات تلاوت کرتے زار و قطار رونے لگتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی وجہ سے ان کا دل اتنا نرم بنا دیا تھا, اتنا سینسٹیو اور اتنا حساس بنا دیا تھا کہ جہنم کی آیتیں پڑھ کر کے زار و قطار رونے لگتے تھے. عذاب کا تذکرہ آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے. جنتیوں اور جہنمیوں کا منظر ہے, وہاں ایسا ہوگا. جنتی کہیں گے ہم جہنمیوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اللہ کہے گا دیکھ لو. اب جیسے منظر کھولا جائے گا, پردہ ہٹایا جائے گا, جہنمی جیسے دیکھیں گے کہ یہ لوگ اچھا اچھا پھل کھا رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء قالوا ان الله حرمهما على الكافرين.
وہ کہیں گے تھوڑا سا کھانا دے دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ پیاس رمضان میں جو آپ کے اوپر طاری کی جا رہی ہے، آپ احساس کریں، جہنم میں جانا تو درکنار، میدان حشر کی گرمی میں آپ پیاس نہیں برداشت کر پائیں گے۔ گرمی زیادہ ہو جائے تو پیاس بہت لگتی، چاہے جائے کہ آدمی جہنم میں جائے، میدان حشر کی گرمی دیکھ کر کے، گرمی کا احساس کر کے آدمی پیاس سے پریشان ہو جائے گا، اور پیاسے آدمی کو جب پانی دکھ جائے تو اور زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے، اور نہ ملے تو اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو آدمی پیاسا ہے، پانی کو دیکھے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور نہ ملے تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ کئی کئی کیفیتیں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جواب دیں گے کہ یہ ساری نعمتیں تم لوگوں کے اوپر حرام ہیں، تمہیں کچھ نہیں مل سکتا یہاں سے۔ قرآن حکیم میں یہ بتایا گیا کہ یہ جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے، آگ تو دنیا میں بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی آگ جلاتا ہے آدمی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سردی لگتی ہے تو آدمی آگ جلا لیتا ہے اور اس آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جو لکڑی سے جلائی جاتی ہے۔ تم اگر پتھر کو جلانا چاہو، پگھلانا چاہو، پتھر نہیں پگھلتے، لیکن ہماری جہنم کے اندر جس چیز سے آگ بھڑکائی گئی ہے وہ پتھروں کو پگھلا کر، پتھروں کو پگھلا دیا گیا ہے۔ یہ پتھروں سے پگھلے ہوئے ماحول کو جہنم کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ پوری جہنم کی آگ یہ پگھلے ہوئے پتھروں کی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ کو لکڑی سے نہیں، لکڑی کی آگ تو بجھ جاتی ہے، یہ پتھروں کو پگھلا کر کے وہ آگ بھڑکائی گئی ہے، اور یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اب بتائیے لکڑی جلا کر کے اگر آپ آگ سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ پتھروں کو پگھلا کر کے آگ کو تیار کیا گیا ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی آدمی سوچ لے تو اس کا سر چکرا جائے گا۔ لہذا قرآن حکیم کو از اول تاخر پڑھو، اور جہاں جہاں جہنم کی آیات ہیں آپ وہاں ٹھہرو اور ٹھہر کر کے رو کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی ہے، 13 صفتوں میں سے ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ رات میں وہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان کی جو خاص دعا ہے وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ آپ پیاس کو محسوس کر سکیں، کھانے کو محسوس کر سکیں، کہ آدمی بھوک میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے، پیاس میں مبتلا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ جہنم کو یاد کرے کہ وہاں بھوک کے وقت ان کو زقوم دیا جائے گا، اور پینے کے وقت انہیں مائے حمیم دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ ایک سزا کا منظر کھینچا گیا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، ہتھوڑے۔ یہاں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے اس کو باندھ کر، اور کہہ دیا جاتا مارو اس کو، ڈنڈا ٹوٹنے تک اس کو مارتے رہتے، چلاتا رہتا ہے، لیکن اس کی آواز پر کوئی کان نہیں دھرتا، لکڑی سے پیٹتے۔ لیکن وہاں
ہتھوڑا ہے, ہتھوڑا بڑا بڑا, پتہ نہیں کیسا ہتھوڑا ہے, مقمق جمع مقام ہے, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ہتھوڑے سے بٹھا دیا جائے گا اور ہتھوڑے سے مارا جائے گا. اور بڑے بڑے ہتھوڑیوں کو بھی فرشتوں کا ہاتھ, ایک فرشتہ اگر زمین پر پیر مار دے تو پوری زمین تو بالا ہو جائے, وہ جب ماریں گے تو آدمی کا کیا حال ہوگا. اللہ, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, بڑے بڑے گرز اور بڑے بڑے ہتھوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے. یہ عذاب کی ایک شکل ہے. اور وہاں سانپ اور بچھو بھی ہوں گے, حیات اور عقارب, حدیثوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. حیات سانپ ہوں گے بڑے بڑے, آپ نے چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا, اناکونڈا, بڑے بڑے سب, ان کو آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے, سیدھے آدمی کو نگل لیتے ہیں. اب بتائیے جب دنیا کے اندر اتنے بڑے سانپ کو دیکھ کر آدمی کی حالت پتلی ہو جاتی ہے, جہنم کے سانپ کیسے ہوں گے, ان کو دیکھ کر آدمی کا کیا حال ہوگا. جہنم کے بچھو کیسے ہوں گے, ان کے بارے میں آدمی صرف تصور کر لے, دنیا کے بچھوؤں کو دیکھ کر کے, دنیا کے سانپوں کو دیکھ کر کے جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا آدمی تصور کر لے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. قرآن حکیم نے بیان کر دیا, یہ تنبہ دیتے ہوئے, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی, ہم نے تم کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے عذر مت پیش کرنا, اس لیے کہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور یہ کتاب تمہارے سامنے رکھ دی گئی. تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تمہارے سامنے. وہاں آ کر کے عذر معذرت مت کرنا, وہاں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا, کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. وہاں تو صرف داروگیر ہوگی. کہتے ہیں کہ وہاں سوال نہیں کیا جائے گا. لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان, وہاں کسی آدمی سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, ڈائریکٹ فیصلہ سنا جائے گا. تو سارے جرائم, فرد جرم تو پوری کی پوری تیار ہے, پوری رپورٹ تیار ہے. فرد جرم سامنے کہا جائے گا پڑھ لے, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے, پڑھ لے. جو لکھا ہوا ہے دنیا میں آج یہاں پڑھ لے, وہاں نہیں پڑھا تھا نا, وہاں تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا. جو تو دکھ رہا, آج دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آدمی وہ لکھ رہا ہے, لیکن کیا لکھا جا رہا ہے اس کتاب میں, وہ کتاب دکھائی نہیں دے رہی ہے. کل وہی کتاب اس کے کاندھے سے اتار کر کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ دنیا میں جو تو لکھ رہا تھا, آج جو کتاب لکھی گئی ہے اور جو جو اعمال تو نے کیے اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے, آج یہ کتاب رہی سامنے, پڑھ لے. آج آدمی کاتب ہے, کل قاری ہے, آج لکھنے والا ہے, کل پڑھنے والا ہے. قرآن حکیم نے بتا دیا, خبردار خبردار, اس جگہ مت آنا, یہ بہت بری جگہ ہے. کہا گیا ہذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونہا فبئس المہاد, یہ جہنم ہے, بہت بری جگہ ہے. شر مآب, بہت بری جگہ ہے, یہاں مت آنا. جہنم یصلونہا فبئس المہاد, بہت بری جگہ ہے, یہاں آنا تو درکنار, آنے کے بارے میں تصور بھی مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا موقع دیا, رمضان کا موقع دیا. یہ جنہ ڈھال ہے, ڈھال جہنم سے بچنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے جہنم سے بچانے کے لیے. اللہ کے لیے ہم بھوکے رہ رہے, اللہ کے لیے پیاسے رہ رہے. یہاں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اور جنت میں آپ کو پیاسے نہیں رکھے گا, بھوکا نہیں رکھے گا. تمام نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں گی. اور جنت کی تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت جس سے کافر محروم ہو جائے گا, اللہ کا نافرمان محروم ہو جائے گا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی بیوٹیفل سین کو دیکھ کر, کسی بیوٹیفل منظر کو دیکھ کر کے, کسی خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر کے, حسین وادیاں دیکھ کر کے, مرغزار دیکھ کر کے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اتنی حسین چیزیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہو؟ دل نہیں کہتا کہ جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہوں وہ کتنا خوبصورت ہو؟ اللہ, تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنانے والا. ابھی کشمیر میں چلے جائیں, دنیا کے اور کسی اسپاٹ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں یہ جنت ہے. ارے جنت کیا,
جنت تو نے دیکھا ہے کیا؟ یہ خالی زبان کا ایک جملہ ہے کہ یہ جنت ہے. جنت تو ایسی چیز ہے کہ آدمی نے سوچا نہیں, آدمی نے دیکھا نہیں, اور نہ آدمی کے کانوں نے اسے سنا. تو کیا یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا, اتنا بڑا سورج, اتنے بڑے تارے, اتنے بڑے بڑے تارے, اتنے حسین مناظر بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جو ہمارا انکار کرتے ہیں اس دن ہمارے درمیان ان کے درمیان حجاب ہوگا, ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ, سب سے بڑی نعمت سے تو محروم ہو گیا انکار کرنے والا, کہ سب سے حسین سب سے خوبصورت کو دیکھنا تھا. وہ سب سے دا بیوٹی جس کو بولتے ہیں, آل بیوٹی, اس کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی وہ نہیں دیکھ پایا, وہ رب کا دیدار. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار, دیدار الہی, اس سے محروم کر دیا گیا اللہ کا انکار کرنے والا. جہنم میں گیا تو گیا ہی, سب سے بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا, اللہ کو نہیں دیکھا اسے. اور جنتی جنت میں جائے گا, آواز آئے گی ہل تریدون شیئا نزیدکم, کچھ اور چاہیے؟ اللہ پیار سے پوچھا جا رہا ہے, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے؟ ہل تریدون شیئا نزیدکم, کیا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا ہے, اب کیا چاہیے؟ کہ ایک چیز رہ گئی ہے, تو دیتے ہم تم. پھر حجاب اٹھا دیا جائے, پردہ اٹھا دیا جائے, اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. اس لیے کہ آپ نے بیوٹی کو دیکھ لیا ہے, جس نے یہ تمام بیوٹیز بنائی. تو تمنا کرو سب سے بڑے جمیل کو, سب سے بڑے جمال والے کو دیکھ لیں آپ. سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ کوئی دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے, اور سب سے بڑی سعادت یہ خوشبختی ہے کہ آدمی دا بیوٹی کو دیکھ لے, جہاں بیوٹی اور خوبصورتی کی انتہا کر دی گئی, اس کے بعد بیوٹی کی کوئی ڈگری نہ ہو. حدیث میں حضرت صاحب رومی کی روایت, آدمی جب اللہ کا دیدار کر لے گا تو دیدار الہی کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی, اور بار بار اس کی تمنا ہوگی کہ کب اللہ کا دیدار ہوگا, کب اللہ کا دیدار ہوگا. ہمیشہ نہیں ہوگا, ہفتے کا دن مقرر کر دیا جائے گا, آ جاؤ ہمیں دیکھنے کے لیے, دیدار کرا دیا جائے گا. اللہ, تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ ایک, اور دوسرے یہ تمنا رکھو کہ اس کائنات کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے, ہم اس کو دیکھیں جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے, اور اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو مشرف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.